بلوچستان میں سالوں سے جاری تعلیمی زبحالی، ناخواندگی، اسی کے ساتھ ساتھ ہزاروں طلباء کی اسکولوں سے باہر ہونا اور تعلیمی اداروں میں جاری بندش، ان سب چیزوں کا ہمارے گورنمنٹ کو، تعلیمی شعبے کو تو نظر نہیں آتی، بلکہ وہ تعلیمی آرگنائزیشنز، طلباء تنظیمیں جو عوام کی سیاسی تربیت کرتی ہیں، طلباء کو آگے پروان چلانے کے لیے، ملکی نظام کو ایک حقیقی رہنما اور لیڈرشپ دینے کے لیے ان کی سرگرمیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ جمعیت طلباء اسلام یہ کانفرنس اس توسط سے کر رہی ہے جہاں بلوچستان کی تعلیمی شعبے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 7 جنوری کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس نوٹیفیکیشن میں بلوچستان کے سارے عصری تعلیمی اداروں میں طلباء تنظیموں پر پابندی، اور اگر ان کو اجازت دی گئی تو ان کی سربراہ کے خلاف بیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی لکھی گئی تھی۔ بلوچستان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس نوٹیفیکیشن میں یہ مینشن کیا تھا اور اس کو ہائی کورٹ کے ایک نوٹیفیکیشن سے جوڑا تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ کی طرف سے بلوچستان کی تعلیمی اداروں میں طلباء تنظیموں پر پابندی کے خلاف ہے۔ ہم جمعیت طلباء اسلام اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے تعلیمی محکمے کے ذمہ داران اور ان کے پالیسی ساز اداروں کو کہ بلوچستان میں سالوں سے جاری تعلیمی زبحالی، ناخواندگی، اسی کے ساتھ ساتھ ہزاروں طلباء کی اسکولوں سے باہر ہونا اور تعلیمی اداروں میں جاری بندش، ان سب چیزوں کا ہمارے گورنمنٹ کو، تعلیمی شعبے کو تو نظر نہیں آتی، بلکہ وہ تعلیمی آرگنائزیشنز، طلباء تنظیمیں جو عوام کی سیاسی تربیت کرتی ہیں، طلباء کو آگے پروان چلانے کے لیے، ملکی نظام کو ایک حقیقی رہنما اور لیڈرشپ دینے کے لیے ان کی سرگرمیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہم جمعیت طلباء اسلام اسی کے ساتھ ساتھ ان کے سارے کارکنان گورنمنٹ کی اس اقدام اور تعلیمی شعبے کی اس اقدام کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں، بلکہ اسی نوٹیفیکیشن کو، اسی تعلیمی اداروں میں طلباء تنظیمی کو پابندی کو بلوچستان کے طلباء کی آئینی، قانونی اور سیاسی حق کی خلاف ورزی گردانتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی تعلیمی شعبہ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لے تاکہ ہمارے طلباء تنظیمیں اداروں میں اپنے سیاسی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہی طلباء تنظیمیں ان اداروں میں جب سرگرمیاں کرتی ہیں تو انہی اداروں میں ہمیں پولیٹکس پڑھایا جاتا ہے، بلکہ انہی اداروں میں پولیٹیکل سائنس ایک ڈپارٹمنٹ ہوتی ہیں، لیکن انہی طلباء کو پریکٹیکل کرنے کے لیے، وہی کام پریکٹیکلی طور پر کرنے کے لیے ان پر وہاں پابندی عائد کی جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے 1984 میں ہمارے ایک ڈکٹیٹر نے طلباء تنظیموں پر پابندی لگائی تھی۔ آج اگر ہم دیکھ لیں ڈیولپڈ اسٹیٹس میں یہی طلباء تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اداروں کے اندر کام کر رہی ہیں، جو مستقبل میں طلباء کو شعور دے رہی ہیں، اپنی آئینی، قانونی اور سیاسی حق کو استعمال کرتے ہوئے کام کر رہی ہیں۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اسی اقدام کو واپس لے لے اور طلباء کو اس کی آئینی، قانونی و سیاسی حق دے دے۔ اور ہم جمعیت طلباء اسلام نے ہمیشہ تعلیمی اداروں میں پرامن تعلیمی ماحول، کلاشکوف کلچر کی خلاف ورزی، عدم تشدد کی فلسفے پر پیرا ہوتے ہوئے طلباء کی حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے، اور آئندہ بھی اسی جدوجہد کے راستے کو اپناتے ہوئے اپنا کام جاری رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی پریس کانفرنس کی توسط سے ہم قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو 26ویں آئینی ترمیم مدارس ایکٹ کے تحت میں کردار ادا کرتے ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح
ہمارے مدارس اور تعلیمی نظام اسی طرح ہوتے ہوئے طلباء کی حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے۔